اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان صاحب، محمد معظم خان صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، اتر پردیش سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے صدر جناب شوکت صاحب، معزز صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، چند دن میں ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ مبارک مہینہ جو انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو ملنے والا ہے، یہ بہت ہی متبرک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس شخص کو بچاتی ہے۔ اور ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، ماہ رمضان ہم کو عطا کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ پورے روزے رکھیں، اور پھر اسی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ جنت دیتا ہے، اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو مل جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور آج کی طرح روزے نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی سو جاتا اور سو کے جب اٹھتا تو اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ یعنی اگر کوئی سو گیا اور اس کے بعد بیدار ہوا تو اس پر شریعت نافذ ہو جاتی۔ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بازار میں جا کر گھر کو آتے ہیں، گھر میں ابھی کھانا پک رہا ہے۔ آپ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد تھک کر سو جاتے ہیں۔ جب کھانا پک جاتا ہے آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھائیے، تو حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت مجھ پر نافذ ہو چکی ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ صبح اٹھ کر بازار کو جا کر محنت مشقت کرتے ہیں، اور جب رات میں کھانا نہیں کھایا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا اور اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا، اور ہم کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رات میں غلطی ہو گئی، مجھ سے عمل زوجیت ہو گیا۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مجھ سے بھی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیات کو نازل کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ رات میں آپ عمل زوجیت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سہولتیں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جب ماہ رمضان شروع ہوگا تو حدیث شریف سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو دن میں روزوں کے ساتھ ہم کو رات میں شب بیداری کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنا ہے اور کثرت سے سخاوت کرنا ہے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں کم سوتے تھے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے اور روتے تھے اور پھر دن میں سخاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء اکرام کی زبانوں سے سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کی تلاوت تکمیل کرتے تھے، دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے ہیں، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بات کرنا یا بالکل کم کر دیتے یا بالکل ختم کر دیتے، اور اپنے آپ کو صرف مسجد سے وابستہ کر لیتے، مصلی سے وابستہ کر لیتے، اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب فرض کی تکمیل ہو گئی تو نوافل کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کی عبادت کرنا فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکایت صوفیہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پڑوسیوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تجھے یہ نعمت کیسے میسر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ بازار میں میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو روکا، اس پر غصہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ ماہ رمضان ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے اور تو سرے بازار کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی اور میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا خاتمہ ہوا، مرنے سے پہلے مجھے یہ ہدایت ملی اور اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تنبۃ الغافلین ایک مشہور کتاب ہے۔ امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
مسجد میں جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے چینی کے ساتھ مسجد کے سامنے میں ٹہل رہا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون تو شیطان ہے, تو یہاں کیوں ٹہل رہا ہے؟ تو کہتا ہے جنید تم نے ہم کو پہچان لیا, میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں اور میں جا نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ ایک مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, میں اس کے نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہوں, اس کے خیالات میں وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہوں, مگر اس کے باوجود جو شخص سو رہا ہے وہ روزے دار ہے اور اس کی سانس مجھے مسجد میں اندر جانے سے روک رہی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ روزے دار کا مقام ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ جب ایک روزے دار کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ اس روزے دار سے بھاگے گی. داروغار جہنم آگ سے پوچھے گا کہ تو اس شخص کو کیوں نہیں جلا دیتی؟ تو آگ کہے گی کہ اس کے منہ سے روزے کی وہ آ رہی ہے, روزے دار تھا. داروغار جہنم اس شخص سے پوچھے گا کیا تو حالت روزہ میں مرا؟ تو شخص کہے گا کہ ہاں میری موت حالت روزہ میں ہوئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب ایک روزے دار حالت روزہ میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی. اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی شخص, کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو میرے عزیز دوستوں, میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی, خدا نہ خواستہ اگر تمہاری موت نشے کی حالت میں ہو جائے گی تو بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کو یہ بری عادت لگ چکی ہے, توبہ کرو, استغفر اللہ کہو, اللہ سے توبہ کرو, بھیک مانگو کہ اللہ تم کو ہدایت دے. دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرو کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے, کہ اللہ ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک مرتبہ کسی نے آ کر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ خواجہ حسن بصری, فلاں شخص نزا کی کیفیت میں ہے, آپ آئیے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. تو وہ شخص اپنی زبان سے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار, میں نہیں پڑھوں گا, اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. خواجہ حسن بصری 2 دن تک روتے رہے اور اسی غم میں تھے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, میں تجھ سے کہہ رہا تھا, میں تجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ, تو نے کلمہ نہیں پڑھا, بتا کیا وجہ تھی؟ تو شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی شراب پینے میں گزار دی تھی, اسی شراب کی وجہ سے میرے الفاظ سے زبان ادا ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ماہ مبارک آ رہا ہے, وہ ماہ مبارک آ رہا ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, حدیث شریف میں آیا کہ جب رمضان کا پہلا دن روزے دار افطاری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی. پھر اللہ کی رحمت دیکھو آپ کہ جب شب جمعہ آتا ہے اور جب جمعہ شروع ہوتا ہے, یعنی شب جمعہ سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک 24 گھنٹے میں ہر گھڑی میں ماہ رمضان میں اللہ ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی. اور پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ رمضان کے شروع دن سے لے کر آخری دن تک جتنے گناہگاروں کو معاف کیا تھا
اللہ اتنے لوگوں کو گناہوں کو اتنے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان پر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا، توبہ مانگ لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے شریر اپنے شر سے باز آ جا، اللہ سے توبہ کر لے۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ہے کوئی اللہ کی رضا چاہنے والا، تو اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ آسمان پر منادی آواز لگائے گا کہ ہے کوئی جو اللہ سے بھیک مانگے گا تو اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف ہم کو کعبے میں بلا کر اللہ کی رحمت کو بانٹتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جو آ کر اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے سامنے اپنا گریبان پھیلا کر بھیک مانگ لے تو اللہ اس کی جھولی میں اس کی رحمت کو ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پانی بھی دیتا ہے اور اس سے پانی سے روزہ کھلاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں اگر کوئی سفر میں ہو یا پھر کوئی اپنے گھر میں ہو یا پھر اس جگہ پر ہو جہاں پر پانی میسر نہ ہو؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر ہم کو پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت ماہ رمضان میں کیسے جوش میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم دریائے فرات کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو اور تم اس دریا سے پانی نکال کر ایک روزدار کو پلاتے ہو تو اللہ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ کوئی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، اگر کوئی نوجوان ہے اور اس میں طاقت ہے، اس میں فائنانشل پاور ہے کہ وہ شادی کر سکے تو یہ شریف میں آیا کہ وہ شادی کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی، تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم اپنی شہوانیت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے۔ اور میں تم کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آج سائنس تحقیق کر کے اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو، لوگ بڑی بڑی دوائیں خرچتے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ یہ کھا لو قوت طاقت کی دوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بڑے اشتہارات آتے ہیں، مگر اسلام کیا سمجھا رہا ہے؟ جس نے 1400 سال پہلے ہم سے کہا تھا، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ دو ٹانگ کا جانور حیوانیت کے حدودوں کو بھی پار کر کے پاک اور مقدس رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی سے ظلم کرے گا؟ میرے بھائی، اگر اس حیوانیت کو کنٹرول کرنا ہے تو روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور تب جا کر
ہم حیوان سے انسان بن پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسا ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو سحری کرتے ہیں ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، مگر سحری ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب اللہ نہیں لے گا، بلکہ سحری کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ یعنی اللہ کھلا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو جو کھا رہا ہے وہ تیرے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اسی طرح 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس مجلس میں درود السلام نہ بھیجا جائے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائی۔ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، دعا کرنے والے کون ہیں؟ آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے تمام انبیاءوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر رمضان کو ہم پائیں گے اور اس میں بھی ہم اپنی گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائیں گے تو میرے عزیز دوستو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور رمضان تو آئے گا مگر سب سے پہلی چیز یاد رکھو نماز ہے، نماز ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 100 مرتبہ اللہ نے کیا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، 100 مرتبہ۔ میرے بھائی نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو سب سے پہلا حساب اگر کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا، سب سے پہلا حساب اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے حدیث شریف وہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ جب کبھی بھی ہم دنیا میں اذان کو سنتے تھے تم ہر چیز چھوڑ کر وضو کرنا شروع کر دیتے تھے نماز کی تیاری کو۔ اسی میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ جب ان سے دریافت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے، اسی لیے اللہ نے آج ہم کو عزت سے نوازا۔ پھر اسی حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ کو مقام ملا تو کہیں گے کہ
کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلے جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اذان کو سنتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب رمضان کا آغاز ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان تراویح کی نماز میں رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شب بیداری کریں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے نوجوانوں، یاد رکھو، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ 3 چیزوں کو پابندی سے کرتے ہیں وہ میرے ولی ہیں، جو ان کو چھوڑتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو غسل جنابات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روزے پورے رہنا ہے، نمازوں کو پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، اور جب روزے رکھیں گے تو یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اگر تم نہ زکوٰۃ نہیں دو گے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے تو تمہاری فرما برداری قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا بھی حکم بجا لانا ہے۔ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برے عادتوں کو، گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں، جس طرح ایک گندا کپڑا کسی کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے ماہ مبارک میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم نیت کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو کہیں، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہیں کہ تو نے مجھے بہت بھٹکایا، اب میں اللہ کی غلامی کروں گا، میں اپنے نفس کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزاروں گا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے نوجوانوں ایک نیت کرو کہ اس ماہ مبارک میں میں پورے نمازیں پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد بھی نماز پڑھتا رہوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں آج کل پولیس باباؤں کو پکڑتی ہے۔ میرے پاس دارالسلام میں کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ آیا، اس نوجوان نے آ کر مجھ سے کہا کہ ایک 420 بابا نے ہماری بہن کے اوپر کچھ کر دیا۔ میں اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بجراؤ ذرا یہ تو بتاؤ تم نماز پڑھتے کیا؟ تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ میں ان کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کیا؟ تو بولے نہیں ہوتی۔ بولا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے آپ لوگ یہ 420 بابا کے پاس؟ تو سمجھے، وہ بولے کہ نہیں ہم تو نہیں پڑھتے نا نماز، قرآن نہیں پڑھتے، تو ہم سمجھے چلو ان بابا ہے، بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ بابا کے پاس گئے تو بابا بچی کو کچھ ہوا کر دیے۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ میں اس نوجوان سے پوچھا تم کیا کرو گے؟ بولا نہیں ہم کیا کرنا، آپ کو کرنا ہے۔ میں اس سے نوجوان سے کہا ایک کام کر،
اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو اس بابا کے گھر میں گھس، 2 جوتے مار پکڑ کے اس بابا کو اور اپنی بہن کو پکڑ کے لا۔ تو بولا ارے میں کیسا کروں گا، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ میں بولا تمہارے بال کا جو فیشن ہے، جو تمہارے جس طریقے سے تم نے اپنے بال کٹائے، اس میں کتنا خرچہ کرتے؟ تو مسکرا کر بولا آج کل یہ سٹائل ہے اسد بھائی، 800 روپے خرچہ کرتا ہوں بال کٹانے میں۔ میں بولا 800 روپے بال کٹا رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے 8 تماچے مارنے کو تو تیار نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر ماں باپ خود مثال نہیں بنیں گے اولاد کے سامنے تو اولاد کبھی مجاہد نہیں بنے گی، اولاد کبھی بہادر نہیں بنے گی، اولاد کبھی متقی نہیں بنے گی، اولاد کبھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اللہ نے اگر تم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو گھر میں ایک ماحول پیدا کرو، دیندار ماحول پیدا کرو۔ آئے دن یہ چور قسم کے لوگ جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، اور یاد رکھو میری اس بات کو، میں نے پچھلے بار بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ دکانیں چلا رہے ہیں نیمبو کاٹ کر، جو لوگ غریب عوام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں علم ہے، ارے تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، تم چور ہو، تم شیطان کی نسل کے ہو۔ اور یاد رکھو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جادو کرنے والوں کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے بھائی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر بولنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے پاس تصوف کی تعلیم ہے، جو معرفت کے قائل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ایسے چوروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے شہر میں اور خاص طور سے ہمارے شہر کے حصے میں یہ رہن کے سینٹر بہت کھل چکے ہیں، ہر جگہ رہن کے سینٹر۔ نہیں معلوم حضرت پولیس اتنا خاموش کیوں ہے رہن کے سینٹر والوں سے؟ پولیس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ایسے رہن کے سینٹر کھلے ہیں، غریب بیچارہ معصوم غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا کر اپنا سونا رہن رکھاتا ہے۔ ایسے 2-3 واقعات میرے نظر میں ہیں۔ مجھے بتلایا گیا کہ بعض جگہ پر تو 50 تولہ سونا لے کر رہن والے بھاگ گئے، دوسری ریاستوں سے آ کر حیدرآباد میں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے کہ ایسے رہن سینٹروں کو بند کرائے، ان کی تحقیق کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، کون ہے یہ لوگ، کیا ان کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے رہن سینٹر والوں پر پابندی عائد کرے۔ چبوترے پہ بیٹھنا تو بہت مشکل ہو کر دیے، مگر رہن سینٹر والوں پہ اتنا رحم کیوں کر رہے آپ؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی تو رہن نہیں رکھا دیے اس کے پاس؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے رہن سینٹر والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ تیسری اہم بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ آج کل تلنگانہ میں بی جے پی کے صدر آئے ہوئے ہیں، بڑی محبت پیدا ہو گئی ان کو تلنگانہ سے، اچھا ہوا آئے سو۔ میں بار بار بولتا تھا چیف منسٹر کو، دیکھو یہ آ رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا کریں گے۔ نلگنڈے کو گئے بی جے پی کے صدر صاحب اور خود چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جس دلت کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائے
وہ کسی ریڈی صاحب بنا کے کھانا لے گیا. کیا محبت ہے پیارے. دلت کے گھر میں کھانا تم اپنے باہر سے پکا کر لاتے ہو. واہ کیا امبیڈکر سے محبت ہے تم لوگوں کو. چیف منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی منوہر نامی شخص پکا کے لایا اور شاہ صاحب بیٹھ کے غپا غپ کھائے وہاں پہ. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد بی جے پی بولتی ہے کہ ہم نے تلنگانہ کو 2,00,000 کروڑ روپئے دیے. یہ امت شاہ جو ہے اپنے باس کی طرح کیا بولتے ہم لوگ حیدرآباد میں غپا مارتے, لمبی لمبی چھوڑتے, بڑا بڑا پھینکتے. لمبا پھینک دیے انہوں نے. 2,00,000 کروڑ دیے. 2,00,000 کروڑ کہاں دیے؟ تلنگانہ سے بھارت سرکار کو, ہندوستان کی حکومت کو 50,000 کروڑ روپے تو ٹیکس میں ملتے ہیں. 32,000 کروڑ تو خالی انکم ٹیکس ملتا ہے. سروس ٹیکس بھی کچھ ملتا ہے. سروس ٹیکس ملتا ہے, کسٹم ڈیوٹی ملتی ہے, یعنی 50,000 کروڑ. اور اس میں سے کتنا تلنگانہ کو دیے مودی صاحب؟ اونلی 24,000 کروڑ. واہ, ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. 50,000 کروڑ ہم سے لے رہے اور 24,000 کروڑ بول رہے. اور آپ کا صدر آ کے بول رہا 2,00,000 کروڑ روپے دیے. اچھا اگر آپ دیے بھی تو کیا اپنے جیب سے دیے؟ آپ کے جیب سے دیے؟ کیا تلنگانہ کوئی غلام ہے؟ کیا فیڈرل سٹرکچر میں تلنگانہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو پیسے ملے؟ دیے دیے دیے. ارے کیا ہم پہ بھکاری ہے؟ ملنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ہمارا, دستوری حق ہے ہم کو ملنا. 2,00,000 نہیں بلکہ 10,00,000 کروڑ دینا پڑے گا تم کو تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی. دیے دیے دیے. کیا دیے؟ کبھی ہائی کورٹ تو بناؤ تلنگانہ کی. علیحدہ ہائی کورٹ کیوں نہیں بناتے؟ بولے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے. اب آئے ہیں, آ کر خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تلنگانہ میں ہم بی جے پی کو اٹھائیں گے. میں مودی صاحب کو بول رہا ہوں, مسٹر مودی اینڈ مسٹر شاہ, آپ لکھ کے رکھ لو میری اس بات کو. انشاءاللہ تعالی سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تم کو ہرا کر بتائیں گے. یہ شہر حیدرآباد کی عوام تم کو بتائے گی. تم کو گوشہ محل میں تمہاری ضمانت ضبط کروا کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. امبر پیٹ بھی ہارو گے, مشیرآباد بھی ہارو گے, خیرتآباد بھی ہارو گے, اپل بھی ہارو گے. تلنگانہ میں تم کو بہت بڑی ناکامی ملے گی انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد لڑیں گے. کون لڑیں گے؟ آؤ, ویلکم. وینکیا نائیڈو آج تقریر کرے, میڈیا والے بول رہے بہت بولے. ہاں وینکیا نائیڈو کو بہت تکلیف ہے. سالار کے خلاف لڑے تھے, انہوں لڑے تھے سالار کے خلاف اور سمجھے تھے کہ جب انتشار کی ذرا کیفیت تھی 1996 میں, وینکیا نائیڈو سمجھے میں جیت جاؤں گا 2 کی لڑائی میں. مگر یہ سرزمین دکن کے غیور لوگوں نے کہا کہ جس نے شر پیدا کیا ہم اس شر کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ متحد ہوئے, طاقت کا مظاہرہ کیا اور مرحوم قائد کو کامیاب کیا. آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بڑی للچائی نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ حیدرآباد کی سیٹ سے مجلس کی کامیابی کو روکا جائے. ہاں میں جانتا ہوں, اس لیے کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر چند آوازیں اٹھتی ہیں وقت کے فرعون کے خلاف تو سرزمین دکن کے غیور لوگوں کی آواز کے روپ میں مجلس اتحاد المسلمین ظالموں کے سامنے انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. ملت مظلومہ کے انصاف کے لیے کوئی آواز اٹھاتی ہے
تو پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین ہے. سرزمین دکن کے گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی اگر کوئی آواز اٹھاتی ہے، اس کا تحفظ اگر کوئی کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے. دلتوں کے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتی ہے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. آج حیدرآباد کو آئے، ویلکم. میں تو کہوں گا شاہ صاحب آپ خود قسمت آزما لو، تم اور میں مقابلہ کر لیں گے حیدرآباد سے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا. کیوں تم کسی اور کو تیار کر رہے؟ آپ آ جاؤ، میں تیار ہوں. حیدرآباد کی سیٹ جیتیں گے. یہ کیا کوئی کیک ہے آ کے کھا لیں گے؟ برسوں ہم نے محنت کی یہاں پر. آج اگر اسد الدین اویسی یہاں پر کھڑا ہے تو ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں کھڑا ہے. اگر آج یہ اراکین اسمبلی یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان مجلس کے جیالوں کی محنتوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پرآشوب دور میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ دولت تھی. یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس یہاں تک پہنچی ہے. میں سلام کرتا ہوں ان تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، اراکین کو، جن کی محنت اور جستجو کی بنا پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں. میں سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس جماعت کے لیے لگایا. تو آج مجلس اتحاد المسلمین جس کے تعلق سے مخالفین تانا مارتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت، اللہ نے دکھا دیا کہ اس چھوٹی جماعت کو اللہ نے ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا. کامیابی نہیں ملی ہوگی مگر ہم نے کم سے کم اپنا ہرا جھنڈا اتر پردیش کے گلی کوچوں میں پہنچا دیا. کامیابیاں آج نہیں ملی ہوں گی مگر مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو تو ہم نے پہنچا دیا. نیپال کے بارڈر تک مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو پہنچایا. مہاراشٹر کے تمام ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. میرے بھائی آج یہ کام مجلس کر رہی ہے، اسی لیے آج ان کو کوئی نظر نہیں آتا. ان کو اگر نظر آتا ہے تو حیدرآباد کا آپ کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا. حیدرآباد کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 60 سال کا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا، جہاں پر ہم نے اپنے سیاسی پیغام کو عوام کے سامنے رکھا. کوئی اس بات کو ایسے انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ملت اسلامیہ کے تشخص کو بھی برقرار رکھا. میں اتر پردیش کو جا چکا ہوں. اتر پردیش میں گاڑی میں بیٹھ کر 19,000 کلومیٹر کا سفر میں نے طے کیا، مگر مجھے آج کہنے دیجئے کہ اتر پردیش میں ہمارا تشخص نظر نہیں آتا. نسبتیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں. ہاں، اگر کوئی للچائی ہوئی نظر کے ساتھ سرزمین دکن اور حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہمارا تشخص زندہ ہے، یہاں پر ہمارا ملی حمیت زندہ ہے، یہاں پر ہماری تہذیب زندہ ہے، یہاں پر ہماری شناخت زندہ ہے، یہاں پر ہماری پہچان زندہ ہے، یہاں پر ہمارا اتحاد زندہ ہے، یہاں پر ہماری سوچ زندہ ہے، یہاں پر ہماری فکر زندہ ہے. ہم نے یہاں پر ان تمام کام کو کیا. اسی لیے مخالفین مجلس یہی چیزوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اتر پردیش کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ایک اسمبلی حلقے میں شوکت مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اس اسمبلی حلقے میں تقریباً الیکشن جیت چکے تھے. ایسا ماحول تھا. بعد میں نتیجہ کچھ اور نکلا تو میں نے شوکت سے پوچھا کہ شوکت صاحب کیا ہوا؟ تو شوکت صاحب نے کہا صدر صاحب ایسا ہوا کہ ہمارے اتر پردیش میں مسلمانوں میں 7 برادریاں ہیں.
ایک مسلمان جو کم برادری کا تھا، اس نے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کہا کہ اب کے بعد میں مجلس کو کتنا 5,000 10,000 ووٹ دلاؤں. تو جو بڑی طبقے کے لوگ تھے ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو دلائے گا 5,000 ووٹ؟ چل اب نہیں دلائیں گے ہم ووٹ. اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ کام مجلس نے حیدرآباد میں نہیں کیا. مجلس نے ذات برادریوں کہا کہ ہاں اس پر قائم رہو، مگر نفاق کی کیفیت پیدا ہونے مت دو. میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن کے علماء کرام کو، چاہے وہ کسی مسلک کے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلک ہے، اس پر چلو، مگر کمزور مت کرو اپنے آپ کو. اگر آج کوئی طاقتیں مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اتر پردیش تمہارے سامنے، اور وہ اتر پردیش جہاں پر ہر مسلک کا سب سے بڑا دینی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر یہ حال ہے، وہاں پر یہ حال ہے. اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہاں پر وہ تمام مجلس کے ذمہ داران موجود ہے جو اتر پردیش میں جا کر انتخابی مہم میں حصہ لیا. بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی محنت کی، تکالیف کو برداشت کیا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ہر لمبے سفر کے لیے، ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے، ایک قدم ڈالنا پڑتا ہے. تاریخ مجلس گواہ ہے کہ 1960 میں ہم نے پہلا بلدیہ کا الیکشن جیتا تو 24 سال کے بعد حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے کامیابی حاصل کی. اور میں اس بات سے پورا واقف ہوں کہ کوئی چیز آسانی سے نہیں مل جاتی. میرا عزم، میرا حوصلہ زندہ ہے. میں جانتا ہوں کہ مجھے اس راہ میں خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں اور میں تیار ہوں کہ الزامات اور تہمتیں اور بہتان مجھے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ الزامات اور بہتان لگائے گئے، مگر سیرت النبی پکار پکار کر کہہ رہی ہے مخالفین کو کہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹا رہے گا. کامیابی سچائی کی ہوئی اور کامیابی سچائی کی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی تلنگانہ میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں. بلی کے خواب میں چھچڑے بھی اچھے نہیں لگتے. اب چھوڑ دو آپ ذرا، یہاں آ کے بڑا بات کر رہے، آئے کر ایسا کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ارے بابو، بڑے بڑے آ کے چلے گئے، بڑے بڑے طوفان اٹھے تو ہم نے کہا وہ طوفان وہاں تک، وہ طوفان پل کراس نہیں کرتا. وہ طوفان انشاءاللہ تعالی ہمارے گلی کوچوں میں 2014 میں ہم نے آنے نہیں دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 3 سال کا جشن منا رہے ہیں، 3 سال کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں. کس بات کا جشن منا رہے ہیں بی جے پی والوں؟ سہارنپور میں دلتوں کو مارا گیا، سہارنپور میں دلتوں کے گھروں کو جلایا گیا، سہارنپور میں ایک دلت کی جان لے لی گئی، اور دلت پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار ٹھاکروں کا ساتھ دے رہی ہے، دلتوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. کس 3 سال کا جشن منا رہے ہیں کہ تمہارے 3 سال میں 2012 میں پیٹرول کی قیمت 70 روپے لیٹر تھی اور بین الاقوامی سطح پر آئل کی قیمت $110 پر ایک بیرل تھا. 2017 میں آئل کی قیمت ایک بیرل آئل کی قیمت $50 ہے. 2012 میں 110 تھی، 2017 میں $50 اور پیٹرول وہی 70 روپے. مسٹر مودی، کیوں 70 روپے لے رہے آپ؟ پیٹرول پمپ والے کو پروفٹ دینے کے بعد 35 روپے. تو پھر بتائیے یہ 35 روپے آپ کیوں لے رہے؟
آپ تو کہتے سب کا ساتھ سب کا وکاس، پھر آج پیٹرول 70 روپے کیوں بک رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مودی نے کہا تھا کہ اگر میں بھائیوں بہنوں، کانا پک گئے سنتے سنتے، ہم اتنا تقریر میں اتنا بولا، میں متروں تو متروں بولنا چھوڑ دیا آج کا، بولے اب بولے تو پھر بولتا انہیں حیدرآباد سے، تو بھائیوں بہنوں پہ آ گئے۔ بھائیوں بہنوں کہا اور کہا کہ میں 50 سال کے لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتا، مگر ان نوجوان پیڑھی کو دوں گا۔ نوجوان پیڑھی بولی واہ 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 واہ، وہ دے گا دے گا دے گا۔ نوجوان بولا ارے باپ نوکری ملے گی، ایک سیل فون آئے گا، 800 روپے کا ہیئر کٹ کراؤں گا۔ توڑ دیا۔ ووٹ کے بعد مودی نے کیا دیا؟ ٹھونگا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ۔ آپ کو معلوم کتنے نوکریاں دیے پچھلے سال؟ اچھا آپ کو یہ معلوم کہ ہندوستان میں ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں؟ ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ مسٹر مودی کتنے لوگوں کو نوکری دے رہے؟ 2,05,000 کا وعدہ تھا، 1 کروڑ کا، اور دے رہے 2 لاکھ۔ واٹ اے جوک! کیا کام کرے مودی صاحب آپ؟ مگر بی جے پی کے بھٹ جو ہیں وہ تو صرف تعریف کرتے رہتے ہیں۔ 56 انچ کا سینہ، کیا 56 انچ کے سینے سے کسی غریب کا پیٹ بھرے گا؟ 1 کروڑ نوکریوں کا تم نے وعدہ کیا اور دیے 2,03,000۔ بڑے بڑے وعدے کیے، بیچارہ نوجوان پہاڑ کھودا تو نکلا چوہا اس میں سے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ۔ ان امپلائمنٹ کتنا ہندوستان میں؟ 5% ان امپلائمنٹ ہو گیا۔ یہ وعدہ کیے تھے کہ پاکستان کو بریانی نہیں کھلاؤں گا میں، وہ ٹی وی چینل پر ایک بولے بیٹھ کے، جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ہم پاکستان کو بریانی نہیں کھلائیں گے۔ اچھا کرے آپ بولے سو، مگر نواز شریف کے گھر میں بغیر بولے کیوں کود گئے آپ؟ بن بلائے مہمان بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہاں جا کے غپا غپ کھا لیے۔ نہیں کھائے ہوں گے گوشت، ویجیٹیرین کھائے ہوں گے، مگر کیوں کھایا؟ اور نواز شریف کیا کیا؟ پٹھان کوٹ کر دیا۔ پاکستان سے ایسا کریں گے۔ پٹھان کوٹ کے بعد ہندوستان کے 15 آرمی بیسز پر حملہ ہو گیا۔ 15 آرمی بیسز پر حملہ ہوا، اور آپ بولتے تھے میں جبڑا توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، فلاں توڑ دوں گا۔ کیا توڑے بھائی آپ؟ 15 آرمی بیسز پہ حملہ ہوا۔ 2016 میں 65 ہندوستان کے فوج کے سپاہی مارے گئے۔ 6 سال میں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے فوج کے سپاہی مارے گئے۔ اس پر تو جواب دو۔ اس پر جواب نہیں دیں گے۔ 65 سپاہی مارے گئے، اور آپ بولتے کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے کہا تھا ہم حل کر دیں گے۔ آپ کو معلوم سری نگر کا بائی الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا سری نگر کا، تو بائی الیکشن کا پولنگ پرسنٹیج کیا تھا؟ پولنگ پرسنٹیج اونلی 7%۔ مسٹر مودی تھالیاں تو ماریں گے، کیا مارنا نہیں معلوم آپ کے لیے۔ آپ کی سرکار وہاں پر، محبوبہ مفتی آپ کے ساتھ، اور پولنگ پرسنٹیج 7%، 7% کی پولنگ ہوتی ہے، اور آپ کے لوگ ٹی وی پر جا کر کہتے ہیں اویسی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرنے کے لیے؟ ارے میرے پیارے، شرم تم کو آنا چاہیے کہ تمہاری حکومت ہے اور 7% کی پولنگ ہوتی ہے۔ ہمارے معمولی پولنگ بوتھ میں، معمولی سے معمولی پولنگ بوتھ میں 50% پولنگ ہو جاتی ہے۔ سری نگر میں 7% پولنگ۔ میرے بھائی، یہ حکومت 3 سال میں ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی۔ میں ہمارے حکومت ہند سے کہوں گا کہ آپ جنیوا کنونشن کی بات تو کرتے ہیں، اب آپ کو یہی
آپ کے لیے پریشانی کا باعث بننے جائے گا، یہی پریشانی کا باعث بننے جائے گا۔ اور پھر جب کبھی بھی کوئی ٹی وی چینل پہ چلے گئے، ٹی وی چینل پہ بحث ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس ٹی وی چینل کے بحث میں آپ دیکھیے ضرور اللہ کا کرم ہوتا ہے، سالار ملت کی ٹریننگ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دماغ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب بحث ہوتی ہے تو جواب نہیں دے سکتے، تو کیا کرتے؟ ٹیلی فون کر کے گالیاں دیتے، ایس ایم ایس کر کے دھمکی دیتے، واٹس ایپ پر میسج دیتے۔ ایک دو تین بار تو میں دو کو پکڑ بھی لیا، میرا نہیں تیرے سے بات ہی کرتا ہوں میں، بول کیا ہے؟ بولا میں تیری وہ کر دوں گا۔ بیٹا کر، حیدرآباد کو آ جا، یہاں دلی میں آ جا، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے، میرے پاس بلیک کیٹ نہیں ہے، میرے پاس این ایس جی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آ جا، دیکھ لیں گے، مقابلہ کریں گے۔ آخر میں ایک صاحب اب میرے دوست ہو گئے، وہ پہلے 3-4 مرتبہ خوب، اس کے بعد اب میرے دوست ہو کے ایک دن بولے، آپ کو میں اتنا گالیاں دیا، اتنی دھمکی دیا، مگر آپ مجھ سے بات کرتے رہے تھے۔ میں نے کہا پیارے تم بات کرتے رہو میرے سے، تم کو اندازہ ہوگا، میں ان لوگوں سے کہوں گا کے پاس 22 سپتمبر 1999 کو اپنے اس زمانے کے ٹاسک فورس کے لوگوں سے پٹوائے تھے، 28 ٹاکے سر پہ لگے تھے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا، لاٹھیوں سے مارے تھے، گولی چلائے تھے۔ تو میں بھی زندگی میں تھوڑا تکالیف اٹھا کے آیا ہوں، میں کوئی چمن میں چل کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی واکنگ کر کے نہیں آیا ہوں، میں نے بھی زندگی کو تھوڑا قریب سے دیکھا ہے، اور میں تیار ہوں۔ اور تم یاد رکھو، تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری باتوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس حیدرآباد کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج اگر مجلس کو مقام حاصل ہے تو اس میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے، پسینہ ہے، ان کی ارمانیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے اپنی انگلیوں کو سڑا دیا، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جوانی کو لگا دیا۔ یاد رکھو، ہم فرقہ پرستی کے زہر کو یہاں پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آج بی جے پی کے 3 سال گو رکشا کے نام پر مسٹر مودی، گو رکشک تمام کے تمام کا تعلق ان کا تمہاری آئیڈیالوجی سے ہے، یہ تمام کے تمام سنگی ہیں، یہ تمام کے تمام گلوالکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں، یہ تمام کے تمام ساورکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں۔ گو رکشا کے نام پر اخلاق کو مار دیا گیا، گو رکشا کے نام پر جموں میں ایک لاری ڈرائیور کو مارا گیا، گو رکشا نے میوات ہریانہ میں 2 مسلمانوں کی جانیں لیں، 2 مسلم بچیوں کی عزت لوٹی، صرف اس شک پر کہ انہوں نے گوشت کو کھایا۔ ان گو رکشکوں نے اتراکھنڈ میں، ہماچل پردیش میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جموں میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جھارکھنڈ لاٹیہار میں ایک 13 سال کے بچے کو جنگل میں روک کر مار کر اس کو پھانسی پر ٹنگا دیا ایک اور مسلمان کے ساتھ۔ تمہارے گو رکشکوں نے مسٹر مودی، جس کو تم آج کچل سکتے ہو، تم اتنے طاقتور ہو کہ اگر تم ان کو بولے کپڑے اتار تو کپڑے اتار دیں گے، مگر تم خالی زبان ہلا رہے ہو۔ اور انہی گائے رکشکوں نے راجستھان الور میں پیلو خان کو مارا۔ وہ پیلو خان جو جے پور کی مارکیٹ سے، جہاں پر جانور بکتا ہے، وہاں پر رسید کے ساتھ جانور کو خرید رہا تھا، تو پیلو خان کو ان گو رکشکوں نے مار دیا، بھگا بھگا کر مارا اور ویڈیو لے کر ڈالا اس کی، اور پیلو خان مار مار کر وہیں دم توڑ دیا۔ بتاؤ بی جے پی سنگھ پریوار والوں، کیا تم میں ہمت ہے ان لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی؟ تم اگر چاہو گے تو گو رکشک خاموش بیٹھ جائیں گے، مگر نہیں، تم فرقہ پرستی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو۔
اور جنہوں نے پیلو خان کو مارا، جنہوں نے اخلاق کو مارا، جنہوں نے میوات میں مارا، جنہوں نے ہماچل پردیش میں مارا، جنہوں نے جھارکھنڈ لاٹہار میں مارا، یاد رکھو تم نے ہم کو مارا ضرور ہے مگر ہم مرنے والے نہیں، ہم زندہ ہیں۔ پیلو خان زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، یہ شہید ہے، یاد رکھو۔ جس کو تم نے جسمانی طور پر مار کر کہا کہ مر گئے، نہیں یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہے مسٹر مودی، یہ شہید ہے۔ تم کو نہیں معلوم اللہ ان کو غذا پہنچاتا، اور ان کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا جب وہی پیلو خان کی ماں جو اندھی ہے، جس کی عمر 80 سال کی ہے، جس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میری بینائی چلے گئی، کہ ورنہ میں تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر مر جاتی۔ بتائیے میرے بھائی، یہ نفرت کس نے پھیلائی؟ ہم نے پھیلائی یا پھر بی جے پی یا اس کے تنظیموں نے پھیلائی؟ گاؤں رکشا کے نام پر یہ ہوا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جھارکھنڈ میں جمشید پور میں وہ شہید کا چہرہ یاد آ رہا، وہ شہید جو 4 لوگ مل کر گاڑی میں جا رہے تھے جانور خریدنے کے لیے، تو روک کر ان کو پیٹا گیا اس شک کی بنیاد پر کہ یہ بچوں کو چرانے آئے۔ وہ شہید کا چہرہ خون میں لت پت ہے، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور شہید ہاتھ جوڑ کر ظالموں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، میری 3 سال کی بچی گھر میں ہے، ہم بچہ چرانے نہیں آئے، ہم جانور خریدنے جا رہے تھے۔ مگر ظالموں نے شہید کی بات کو نہیں سنا اور مار مار کر شہید کو ختم کر دیا۔ بتاؤ مسٹر مودی، کیا یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ آپ تو اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتے ہیں، کیوں آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ راجستھان میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا، جھارکھنڈ میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا، جموں میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر گاؤں رکشک مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جانے لے رہے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ پیغام بی جے پی ہندوستان کو دے رہی ہے کہ شہید بھیک مانگ رہا تھا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، اب تک کسی کو گرفتار، اب کچھ 8-10 لوگوں کو گرفتار کرے، کون جا کے کیس لڑے گا ان کا؟ کہاں ان کو سزا ملے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ آج کیرلا سے 8 معصوم بچے بمبئی پہنچے، اور ٹرین میں واٹس ایپ پر اس نے میسج لکھا کہ ہم بمبئی پہنچ گئے، تو ایک بازو ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے کہ یہ بامبے کو بام لکھ دیا، پولیس کو اطلاع کرے۔ 8 بچے 24 گھنٹے تک پولیس تحویل میں تھے۔ پولیس ان سے پوچھی تو بام کیوں لکھا؟ وہ بچے کیرلا کے ملیالی زبان میں بات کر سکتے، ہندی میں اتنی نہیں آتی، وہ اردو سیکھنے جا رہے تھے۔ 24 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑا گیا۔ اے ہندوستان کو حکومت کرنے والوں، آخر کیوں تم شک کر رہے ہو اقلیتوں پر؟ یہ نفرت کیوں ہے بتاؤ؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں سنگھ پریوار کے لوگ کہ ہم کو مار کر پیٹ کر ڈرا کر ہم کو شک کرنے سے ہم ڈر جائیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے، میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے، جو سی ایس ڈی ایس ایک بہت بڑی تنظیم ہے، تھنک ٹینک ہے، جس نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں کہا، اس سروے نے جو بات کہی وہ بڑی تکلیف دہ بات کہی۔ اس سروے نے کہا کہ ہندوستان کے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، وہ 15% مسلمانوں کو دیش بھکت سمجھتے ہیں، صرف 15%۔ میں جب یہ سروے پڑھا تو 2 دن تک سو نہیں سکا۔ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا
میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا کیا میں نے؟ ٹھیک ہے، اسد الدین اویسی بڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، اسد الدین اویسی گندا ہوگا، مگر صرف 15% مسلمانوں پر ان کو پیٹریٹ سمجھنا اور 85% کو پیٹریٹ نہیں سمجھنا، میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے سب کچھ کھویا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی اولاد کی قربانی کو دیکھا، بہادر شاہ ظفر نے ملک بدر ہونا پڑا، علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا کاٹنا پڑا، ہم نے سب کچھ قربان کیا، ہم برباد ہو گئے انگریزوں کے خلاف، ہم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، ہم پھانسی کے پھندے پر چڑھے، ہم نے اپنے کندھے سے کندھا ملا کر ان تمام مجاہدین آزادی کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ ادا کیا، ہم نے بابری مسجد کو کھویا، دنیا دیکھ رہی تھی، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہاشم آباد میں ہمارے 40 بھائیوں کو اٹھا کر ندی کے کنارے لے جا کر گولی مار کر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، 35 سال ہو گئے اب تک کیس چل رہا ہے، انصاف نہیں ہوا۔ بتاؤ کیا ہم وفادار نہیں ہیں؟ دلی کی گلیوں پر، بمبئی کے روڈوں پر ہماری خون کی ہولی کھیلی گئی اور پھر بھی ہم وفادار نہیں ہیں۔ گجرات کے روڈوں پر، احمد آباد کی گلیوں میں احسان جعفری کے جسم کے 25 ٹکڑے کر دیے گئے، ہم وفادار نہیں؟ عشرت جہاں سے کیا ہوا بتاؤ، بلخیس بانو سے کیا ہوا بتاؤ، وہ بلخیس بانو جو حاملہ تھی، جس کی آنکھ کے سامنے اس کے 3 سال کے بچی کو مار دیا گیا، وہ بلخیس بانو جس کے عزت لوٹی، اس کے ماں باپ کو، اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اس کے گھر کے 11 لوگوں کو مار دیا گیا، کہ ہم وفادار نہیں؟ ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، جیلوں میں سب سے ہم زیادہ ہیں، دہشت گردی کے الزام میں 15 سال ہم جیل میں رہتے ہیں، ہم وفادار نہیں؟ یاد رکھو، اس کے باوجود بھی اگر تم ہم کو وفادار نہیں سمجھتے تو پھر یہ تمہارا ظرف ہے، مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں ہم وفادار تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، ہم نے خواجہ اجمیری کی سرزمین کو اپنی زمین سمجھا، ہم نے ہندوستان کو اپنی زمین سمجھا، اور اتنی محبت کی زمین سے کہ ہم اپنی ماں کی پیٹ میں پلتے ہیں، اور ماں جب ہم کو پیدا کرتی ہے تو جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی سرزمین میں جائے جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر صرف 15% ہم کو وفادار سمجھیں گے تو پھر بتاؤ میرا یہ سوال واجبی ہے یا غلط ہے؟ میرا سوال واجبی ہے یا غلط ہے؟ اگر میری اس تقریر سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میری تقریر کے الفاظ کو بازو رکھ دو، مگر میں نے جو سوالات اٹھائے اس کو سوچو۔ میں ہندو مسلم اتحاد کا قائل ہوں، میں کسی ہندو کا خلاف نہیں ہوں، بلکہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ دلت اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ بی جے پی والے بولتے رضاکار رضاکار، ارے کون رضاکار؟ جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، ہمارا رضاکاروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ عبد الواحد اویسی کی مجلس ہے، یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ آزاد ہندوستان کی مجلس ہے، جس نے ہندوستان کے دستور کو مانا اور ہندوستان کے دستور کے 4 دیواری میں مسلمان اور دلت کے انصاف کی لڑائی لڑتی آئی ہے اور صبح قیامت تک لڑتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ بار بار یہ امت شاہ رضاکار بولتے، اچھا تو پھر سندر لال کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ امت شاہ
سندر لال کمیٹی کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی. لالو، ارے تم جس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے اسد الدین اویسی بات کرنے کو تیار. میں تمہارے ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دوں گا. میرے جواب کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس میری تاریخ ہے. ہندوستان کو اسلام آیا تو مغلوں کی وجہ سے نہیں آیا. ہندوستان کو اسلام آیا تو کیرلا کے اس سرزمین پر وہ جو کاروبار کرنے والوں نے کشتیوں میں کاروبار کرنے آئے اسلام کو لایا. اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں لایا، کردار کے زور پر لایا. اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا، رحم کرایا، رحم دلی کی. اسلام پھیلا. اور پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بولتے بابر کو نہیں ماننا. نہیں مانتے نکو مانو. اکبر کو نہیں ماننا. میرے پاس ایک اکبر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. تم اس اکبر کو مت مانو، یہ اکبر ہمارے پاس ہے. سنو، ٹھہرو ٹھہرو. 12 بج رہے وہ مت. اکبر کو نہیں مانتے مت مانو. اچھا اکبر کو نہیں مانتے نہیں مانتے، مجددی الف ثانی کو تو مان لو، شیخ احمد سرندی کو مان لو. اورنگزیب کو نہیں مانتے تو نظام الدین اولیاء کو مان لو. ارے تم کیا کیا بول رہے ہو؟ ان کو نہیں ماننا، ان کو نہیں ماننا. اور پھر بولتے جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے فیت کا مسئلہ ہے، اور وکیل نے کہا جس طرح رام کا مسئلہ تھا، انہوں نے دلیل دی. میرے پیچھے پڑ گئے ٹی وی والے. صبح صبح دارالسلام کو آ گئے. میں بولا ویلکم، بولو کیا ہے آج نئی بات کیا ہے؟ بولے سپریم کورٹ میں پرسنل لا کے وکیل نے کہہ دیا. میں نے کہا بیٹھو اب جواب سنو. تو ایک پریس والا بولا سر ذرا زیادہ تیز تو نہیں بولیں گے نا؟ میں نے تیزی بولتے ہلو نہیں، سلو نہیں بولتے ہم لوگ، ویری فاسٹ. بل سنو، ایک بہت بڑے اسپتال کا اناگریشن کرنے گئے. وہاں پر مودی صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے بھارت میں، میں بولا ہو گیا. ہم نے 15 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری کی ایجاد کر لی تھی. سوچو آپ، 15 لاکھ سال پہلے مودی صاحب کا عقیدہ ہے کہ پلاسٹک سرجری 15 لاکھ سال پہلے بن گئی تھی. ان کا عقیدہ ہے. ہم بول رہے نہیں ہے، بولتے آپ کا ہے مان لو آپ. مگر آپ کیوں بول رہے کہ نہیں تم میرے راستے پہ چلو؟ نہیں چلوں گا. آپ بولے آپ چلو اس پہ. انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے لوگوں نے کہا کہ 12 لاکھ سال پہلے ہندوستان نے ہیلمٹ بنا لی تھی. میلا بہت اچھا ہے. پھر کئی کو بچے اتنا مر رہے روڈ پہ ایکسیڈنٹوں پہ. ان کا عقیدہ مانتے، عزت کرتے ہیں. جب آپ اپنے عقیدے پر قائم ہیں، ہم کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے دو. آپ اپنا عقیدہ ہم پر مسلط مت کرو، ہم اپنے عقائد آپ پر مسلط نہیں کریں گے. یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اور پھر 3 طلاق کے مسئلے میں تو ہر جگہ وہی چل رہا. مودی کے 3 سال، اویسی صاحب 3 طلاق. ارے 3 طلاق کا 3 سال سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ٹرپل طلاق. ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، میں وہ بڑے اینکر تھے. میں بولا 1 منٹ ذرا کتنے طلاق ہے وہ تو بتا دو میرے کو. ہاں کیا؟ میرا کتنے طلاق ہے بتائیے. طلاق ہے احسن ہے کیا ہے بتاؤ. ٹرپل طلاق. طلاق بھی نہیں معلوم، بولے جا رہے. میرے بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں 2011 کا جو سینسس آیا اس میں 2,11,000 مسلمانوں نے
طلاق دی، اس میں کتنے ٹرپل طلاق ہے؟ 630۔ 2011 کا سینسس 630، اور انہوں باجا بجا رہے ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق، ویسا کہ سب چیز ہوئی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں مسٹر مودی، اگر آپ مسلم عورتوں سے ہمدردی رکھتے تو آپ چلیے، ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی آبادی 14%، آپ 7% پاپولیشن کو، مسلم خواتین کو ریزرویشن دے دو، ان طالب کالجز میں، ایجوکیشن میں اور نوکریوں میں دے دو، آپ کون روکنا؟ آپ نہیں دیں گے، بس صرف ٹرپل طلاق کو استعمال کر رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق ایسا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 2,11,000 مسلمانوں نے طلاق دیا، اس میں سے صرف 630 ٹرپل طلاق ہے۔ یقیناً میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ گواہ ہیں کہ میری جتنی سیاسی زندگی ہے، میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے التجا کی، درخواست کی، بھیک مانگا کہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کو مقام دو، ان کو مقام دو، ان سے انصاف کرو۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو بیوی اور میاں کی طرف سے دو ذمہ دار بیٹھیں، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ایک مرتبہ طلاق دیں، عدت کے دن تک انتظار کریں، اگر اللہ نے آپ کے دلوں کو ملا دیا تو مل لیجیے، عدت کے دن ہو گئے تو پھر دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ کے بعد کچھ نہیں ہو۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی مرد اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اگر کوئی مرد کہ میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ بول دوں گا، یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم اللہ کی نظر میں گناہگار ہوگے، تم ایک عورت پر ظلم کرو گے، عورتوں سے انصاف کرو۔ یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ کے رہتی ہیں، یہ ہماری بیوی ہے، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ ہماری بیوی ہے، گھر کی رانی ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی بیویوں کو گھر کی رانی بناؤ، تب جا کر تمہارے گھر میں امن رہے گا۔ میں مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو تمہارے گھر والوں سے اچھا ہے۔ کیا تم اپنی ماں سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بہن سے اچھے ہو؟ دیکھو نوجوانوں، اگر تم اپنی بیویوں سے اچھے ہوگے تو تمہارا گھر کا گوشہ ایک جنت کا گوشہ بن جائے گا۔ یاد رکھو، اگر تم کو رات میں آرام کی نیند نہیں آتی تو دنیا کی دولت تم کو راحت یا نیند نہیں پہنچا سکتی۔ تم کو اگر گھر میں آرام کی نیند آنا ہے تو اپنی بیویوں سے سلوک اچھا کرو، انصاف کرو، تمہارے گھر میں تم کو نیند اچھی آئے گی۔ جو لوگ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے ظلم کرتے ہیں اور باہر بڑے اپنے آپ کو متقی دکھاتے ہیں، تم چور ہو، تم ڈھونگی ہو۔ تم اگر اپنی بیویوں سے اچھے ہوگے اور دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنے بیویوں پر ظلم مت کرو۔ دیکھو یہ کہاں تک اب بات چلی گئی۔ میں 20 سال سے کہہ رہا تھا اپنی ہر تقریر میں، دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی، کل دارالسلام میں ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر جو اپنی داستان سنائی، ایک 4 سال کی ایک معصوم بچی وہ لے کر آئی اور کہا کہ اسد صاحب، میں نے ایک لڑکے سے شادی کی، میں گجرات کی ہوں،
میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس شخص نے راتوں رات مجھے چھوڑ کر چلا گیا. بتائیے میرے بھائی, وہ گجرات سے اپنے والد کو لے کر آئی تھی. وہ والد ڈر ڈر کے دارالسلام کو آیا. میں نے کہا آؤ قریب آؤ. میں نے مقامی کماریڈی کے ایس پی سے بات کی. وہاں کے ایس پی ایک لیڈی ہے, ان کو فون دیا کہ میڈم ذرا اس لڑکی سے بات کرو. وہ لڑکی اتنا روئی اور کہی اسد صاحب پہلی مرتبہ کسی نے ہم سے اچھی طرح بات کی. بتاؤ میرے بھائی, کیا اللہ کے پاس تم جواب دو گے جب حشر کا میدان ہوگا, حساب کتاب ہوگا, رائی برابر تنکے کا حساب جب اللہ لینے پر آ جائے گا اور وہ عورت کھڑے ہو کر کہے گی یا اللہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے بھری دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا, مجھے چھوڑ کر چلا گیا, ایک بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا. تم آج دنیا میں تم اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو, مگر کل اللہ کے دربار میں تم نہیں بھاگ سکو گے, تم نہیں بھاگ سکو گے. یاد رکھو تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. نوجوانوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو, اپنی بیویوں سے محبت کرو. نوجوانوں کو ایک مثال مجھے بتا دو کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا کیا؟ ایک مثال بتاؤ, ایک مثال بتاؤ. نہیں بتا سکتے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی ماں بی بی عائشہ کے ساتھ ریس کی ریس, دونوں نے دوڑ لگائی, دونوں نے دوڑ لگائی. ایتھوپیا افریقہ سے لوگ باجا بجانے آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور امت کی ماں پیچھے سے دیکھ رہی تھی. میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہماری ماں کے وصال کے بعد جب ایک مرتبہ گھر میں ایک آواز امت کی ماں کی طرح سنائی دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خدیجہ آ گئی. معلوم ہوا کہ آپ کی بہن تشریف لائی. اتنی محبت. میرے بھائی, یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری امت کی ماں سے محبت تھی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تم جوڑے جوڑے کے لیے ظلم کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. یہ حرام ہے. گھوڑے جوڑے کی رقم لینا حرام ہے, حرام ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حرام ہے. یہ دوسرے مذہبوں کی تقریب ہے, یہ دوسرے مذہبوں کی تہذیب ہے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کرو گے تم لے کر ایک موٹر سائیکل, ایک گاڑی, 5 تولے سونا لے کر, جو کل آخرت میں تمہارے لیے آگ کا شعلہ بن جائے گا تمہارے گلے میں. کیا تم اس موٹر سائیکل پر, اس گاڑی میں بیٹھ کر جنت کو جا سکو گے؟ نہیں جا سکو گے. تم ایک بچی کے باپ کو مقروض بنا رہے ہو. چھوڑو اس کو, ان چیزوں کو چھوڑو میرے بھائی. رمضان آ رہا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, کیا کمزوری ہم میں, میرے بھائی یہ چیزوں پر غور کرو. اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو. اور میں وارننگ دے رہا ہوں تلنگانہ کے پورے قاضیوں کو, قاضی صاحب اگر تم یا پھر تمہارے نائب قاضی اگر اس طرح کی شادیاں کریں گے تو یاد رکھو حیدرآباد کی روڈ پہ تم کو چلنے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ تعالی. اور اگر کوئی قاضی ایسا کرتا ہے تو آ کے بتاؤ ہم کو, آپ بتاؤ ہم کو, اس کا پرمیشن کینسل کرائیں گے اس قاضی کا. سب سے بڑے گناہگار یہ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور میں چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر صاحب سے ملنے والا ہوں اور مل کر ان سے کہوں گا کہ نکاح نامے کی بکلٹ میں جو وقف بورڈ سے جاری کیا جاتا ہے اس میں اس بات کو لکھا جائے گا کہ کوئی بھی مسلم مرد اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق نہیں دے گا.
اس کو طریقہ لکھا جائے گا کہ یہ طریقے سے دیں گے. اور میں گزارش کروں گا ان تمام ہماری بہنوں سے کہ جب تمہارا نکاح ہوگا تم سے قاضی آ کر پوچھے گا کہ کیا تم کو نکاح قبول ہے، تو میری بہنوں تم بولنا کہ لکھو اس نکاح نامے میں کہ لاکھوں بار خدا نہ خواستہ اگر بات چیت ختم ہونے پہ آئے گی تو میرا یہ مرد جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں وہ ایک وقت میں 3 بار طلاق نہیں کہے گا. لکھو میرے ماں بہنوں، لکھاؤ اس کو. یہ جائز ہے. اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، یہ جنم جنم کا بندھن نہیں ہے. یہ ہندی پکچر کے گانے نہیں ہے جنم جنم. تم کو خالی وہی یاد ہے. دیکھے کیسا بولے یہ، بس بول دو گانے کی بات کرو. کوئی صحابی رسول کا نام پوچھو نہیں معلوم. بریانی شاہ ٹیکری کی درگاہ کس کی ہے نہیں معلوم. کٹپا کون ہے بولے تو بولے ہمیں معلوم میرے کو. دیکھو تھالیاں بجا رہے ہنس رہے. میرے بھائی یہی چیزیں ہیں جو ہم کو لے ڈوب رہی ہیں. یاد رکھو، آج سنبھال لو اپنے آپ کو. اگر آج کوئی چیز چھوٹی برائی ہے وہ 10 سال کے بعد لوگ اس کو برائی نہیں سمجھیں گے. اپنی نسلوں کو سنبھال لو، اپنی اولادوں کو سنبھال لو اور اپنی بچیوں کو میرے بھائی خوب پڑھاؤ. یہ ریزیڈینشل اسکول کھولے گئے ہیں، اپنی بچیوں کو اس میں ایڈمیشن کرائیے. بچوں سے زیادہ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ، خوب قابل بناؤ، طاقتور بناؤ. اور پڑھنے لکھنے کا جذبہ تو میں نے غریبوں میں دیکھا. دارالسلام میں آج سے 10 دن پہلے ایک صاحب آئے، بہت دیر کھڑے ہوئے تھے. میں بلا رہا تھا کہ آؤ، دارالسلام میں بہت لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ بولتے کہ ایم ایل اے سے بات کرو، کارپوریٹر سے بات کرو، کیوں بیٹھے آئیے. یہ آ رہے نہیں تھے. پھر ایک چھوٹا بچہ ان کے ساتھ آیا اور آ کر میں نے کہا بولو کیا بولنا ہے، تو بولتے نہیں دونوں. پھر یہ چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی، 11 سال کی تھی، وہ بولا کہ میرے ماں باپ کو بولنا نہیں آتا ہے، گونگے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم بولو. بولے کہ ہمارے ابا کو آٹو ہونا. میں نے کہا تم پڑھتے؟ تو بولا کہ ہاں میرے 2 بھائی اور ہیں اور میرے ماں باپ میرے کو پڑھانا چاہتے. میں پوچھا ان کے ماں باپ سے کہ تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے؟ یہ بچہ وہ زبان ہوتی ہے ان کی ایسی سائن لینگویج سے پوچھا. تو دونوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھانا چاہتے. پھر بچے نے کہا میں بچے کو تو کتنا پڑھنا چاہ رہا؟ تو بچہ رونا شروع کر دیا. بولا میں بہت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کو، ہمارے اما بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھانے کو. میں نے کہا ٹھیک تو تم رو مت، پڑھائیں گے تمہارے کو. تو بولا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے 2 بھائی اور ہیں. میرے بھائی جن ماں باپ کے پاس زبان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، میں ان کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. جن ماں باپ کے پاس زبان ہے، صحت ہے، دولت ہے، تم کیوں نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو؟ سوچو میرے بھائی، اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نواز دیا. ایک ماں باپ، دونوں ماں باپ کے پاس زبان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے. وہ 11 سال کا بچہ رو کر کہتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں معلوم ایسے کتنے مستحق ہوں گے. خیر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ٹرسٹ کی طرف سے میں نے اسکول میں ان کی پوری فیس جمع کروا دی. کوئی بڑا کام نہیں کیا، بہت کام کرنا ہے، مگر اس بچے کا جذبہ اور اس کا یہ بات کہہ کر رونا کہ ہم پڑھنا چاہتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے بھائی پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ. حکومت کی طرف سے اسکول کھولے گئے. اردو میڈیم اسکولز میں مجلس ہر لاکھ 65-50 لاکھ خرچہ کرتی ہے ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولز میں. پڑھاؤ، پڑھو میرے بھائی، پڑھو میرے بھائی. تم طاقتور جبھی بنو گے. یہ ظالم لوگ ہم پر تانا مارتے ہیں، ہم کو ہمارا حق نہیں دیتے ہیں. اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر
طاقتور بن جائیں گے تو یہ تمام بڑے سے بڑے وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کر لیں گے. ہم ایک نیا انقلاب برپا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہی چیز تھی جس کو محسوس کیا تھا سالار نے، اور میڈیکل انجینئرنگ کالج کو قائم کیا، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، آرکیٹیکچر سب قائم کیے. پھر سالار نے کہا کہ اب بنیادی اسکولوں پہ توجہ لیں گے. آؤ میرے عزیز دوستو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گر گڑا کے اللہ کو منا لو. نوجوانوں، خوب حلیم کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ. میں تو دعا کروں گا کہ تم ایک ایک نہیں 4 حلیم کھاؤ، مگر اللہ کو بھی یاد کرو. مسجدوں کو آباد صرف رمضان کے تک مت کرو، رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھو. نماز کی پابندی کرو. میری آواز اگر میری عزتدار ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میری باوقار مائیں، میری عزتدار بہنیں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر رمضان میں آپ کو شاپنگ کرنے جانا ہے تو ایسا ٹائمنگ نکالو کہ نماز کے ٹائم سے پہلے گھر کو آ جاؤ، یا پھر باوضو جا کر جس دکان میں آپ جا رہے وہاں پر اپنی نماز پڑھ لو. شاپنگ میں اپنی نماز کو ضائع مت کرو میری ماں اور بہنوں. نماز کو پکڑ کر رکھو، نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے. ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں گے تو اللہ سب کو ہمارے سامنے جھکائے گا. اگر ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو دنیا ہم کو ڈرائے گی. اگر ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں گے تو ظالموں کا ڈر نکل جائے گا. تم نماز کی پابندی کرو گے تو تم شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کرو گے. تم نماز کو چھوڑو گے تم شریعت کو چھوڑ دو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. آج جو لوگ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اور سازشیں کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ان کو ناکام ثابت کرے گا. آپ بھی اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے. اور اگر کوئی مجلس کے کارپوریٹر سے آپ کو شکایت ہے تو آپ مجھے کہیے. میں بار بار ان کارپوریٹر حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے بنانے دو، کیا تکلیف ہے؟ بنا رہا ہے بنانے دو. بازو والے کو تکلیف ہے انہیں جانا بلدیہ میں، آپ مت جاؤ چودھری بن کے، آپ مت جاؤ. بناتا بنان دو. سالار نے نہیں کہا تھا کیا؟ اور انہی کی محنت، وہ بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں جب مجلس کے عظیم قائدین نے کہا تھا کہ اللہ کی زمین پہ عبداللہ کا قبضہ. یاد رکھو، بڑی محنت اور جستجو اور قربانیوں کے بعد یہ جماعت کو آج مقام ملا. میں ہرگز کسی بھی مجلس کے قائدین کو یا اراکین بلدیہ کو اجازت نہیں دوں گا کہ مرحوم قائدین کی محنتوں کو رائگاں جانے نہیں دیا جائے گا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک اللہ مجھے اس مقام پر رکھے گا. میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن تم نے میرے کندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر رکھی تھی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہے. جو قوم کا قائد ہے، فاروق اعظم نے کہا تھا، وہ قوم کا خادم ہے. جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے. کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے تو کارپوریٹر ہے. ہم سردار نہیں ہیں، ہم خادم ہیں. اور خادم کا کام سرداروں کی خدمت کرنا، ان کو تکلیف دینا نہیں ہے. آپ بلا جھجک بتائیے میرے کو، مجلس کے دفتر کو آئیے، آپ آتے ہیں اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو حل کریں. الحمدللہ تمام اراکین محنت کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں پانی کی قلت ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جھاڑو دینے والوں کا اضافہ کرنا ہے. حکومت سے ہم نمائندگی کیے، اس میں اضافہ ہوگا. روڈوں کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس اس کو پورا کرائے گی. آپ جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس کو مضبوط کرتے رہیے. یہ ہماری پہچان جو ساری دنیا میں ایک یکساں ہے، جو منفرد ہے، جو آج دنیا کے کونے کونے میں
سرزمین دکن کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں. میں اللہ سے دست دعا ہوں کہ پروردگار رحمت العالمین کے صدقے میں ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، ہماری اس جماعت کو اور مضبوط کر دے. اور اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان تمام مخالفین اور وقت کے نمرود اور فرعونوں کو شکست دے کر حق کو کامیاب کر دے، مجلس کو کامیاب کر دے. شکریہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.